جب تباہی ہوتی ہے اور لوگ گھروں کو واپس آتے ہیں تو گھر اجڑے ہوئے ہی ملتے ہیں۔ لوگ اپنے گھر کو تو چھوڑیے، اپنے محلے کو بھی پہچان نہیں پاتے ہیں۔ یہ گلیاں، یہ محلے، یہ گھر، یہ کسی بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہوتے ہیں۔ ان میں بیتا گیا ہر لمحہ، گزارے گئے پل، ہر اس انسان کے دل کے کافی قریب ہوتے ہیں۔ ہر گھر، ہر سڑک اور گلی محلے کی ایک کہانی ہوتی ہے۔ کسی نے یہاں چلنا سیکھا ہوتا ہے، کسی نے دوست بنائے ہوتے ہیں، کسی نے یہاں شادی کی ہوتی ہے، چچا، دادا، بھائی بہنوں کو دعوت پر بلایا ہوتا ہے، کوئی یہاں دفتروں سے واپس آ کر فیملی کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اور یہ سب اس کے لیے یادگار ہوتا ہے۔ لیکن جب سب کچھ لٹتا ہے تب احساس ہوتا ہے۔ I'm going to break down again. آج ہم بات کریں گے لاس اینجلس میں لگی اندھوناک آگ کی۔ کیلیفورنیا کے دل میں یہ آگ بھڑک اٹھی جس نے نہ صرف لاکھوں ایکڑ زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا بلکہ ہزاروں زندگیوں کو بھی متاثر کر کے رکھ دیا۔ 10 دن گزرنے کے باوجود آگ پر قابو پانا ناممکن ہو گیا ہے۔ لیکن یہ آگ کیوں لگی؟ کون سے عوامل اس تباہی کے ذمہ دار ہیں؟ اور نقصان کس حد تک ہوا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے۔ میں ہوں محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں JTR فرنٹ لائن۔ لاس اینجلس کیلیفورنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر دنیا کے کچھ خوبصورت جنگلات اور قدرتی حسن کا مرکز ہے، لیکن حالیہ دنوں میں یہ قدرتی خوبصورتی ایک بڑی تباہی کی نظر ہو چکی ہے۔ جنگلات میں لگی اس آگ نے کئی خاندانوں کو بے گھر کر دیا ہے، قیمتی جائیدادوں کو راکھ میں بدل دیا ہے اور خطرے کی گھنٹی پوری دنیا میں بجا دی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ آخر یہ آگ کیسے لگی۔ ماہرین کے مطابق اس آگ کی کئی بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، خشک موسم اور بارش کی کمی۔ لاس اینجلس اور جنوبی کیلیفورنیا میں موسم گرما کے دوران بارش نہ ہونے کی وجہ سے نباتات خشک ہو چکی تھیں جو آگ پکڑنے کے لیے تیار تھیں۔ نمبر 2، سینٹا اینا ہوائیں۔ یہ تیز رفتار گرم اور خشک ہوائیں ہر سال جنوبی کیلیفورنیا میں چلتی ہیں، لیکن اس بار ان کی شدت غیر معمولی تھی۔ یہ ہوائیں نہ صرف آگ کو بھڑکاتی ہیں بلکہ اسے دور دراز علاقوں تک بھی لے جاتی ہیں۔ نمبر 3، ماحولیاتی تبدیلیاں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث خشک سالی اور گرم موسم کی شدت میں اضافہ ہوا ہے جو ایسی آفات کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے۔ ان وجوہات نے مل کر اس آگ کو ایک بے قابو سانحہ بنا دیا۔ متاثرہ علاقے۔ لاس اینجلس میں حالیہ چند دنوں میں جو تباہ کن آگ پھیلنے کی خبریں آئیں ان میں کچھ اہم علاقے جو آگ کی زد میں آئے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ مالیبو، یہ ساحلی شہر دوبارہ آگ کی لپیٹ میں آیا۔ یہاں کے خشک درختوں اور جھاڑیوں نے آگ پکڑ لی جس کی وجہ سے مقامی رہائشیوں کو انخلا کی ہدایات جاری کی گئیں۔ مالیبو کے مشہور تفریحی مقامات اور ساحلی علاقے بھی آگ سے متاثر ہوئے۔ سانٹا مونیکا ماؤنٹینز، اس علاقے میں بھی بڑے پیمانے پر آگ پھیل گئی جس نے یہاں کے قدرتی جنگلات اور بعض رہائشی علاقوں کو نقصان پہنچایا۔ آگ نے پہاڑی علاقوں کی طرف پیش رفت کی جہاں فارسٹ فائرز کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ گلیمور پارک، یہ علاقے بھی آگ کی زد میں آئے اور وہاں رہائشیوں کو فوری طور پر اپنے گھروں کو چھوڑ کر پناہ لینے کی ہدایات دی گئیں۔ یہاں کے مضافاتی علاقوں میں آگ تیزی سے پھیل گئی اور فائر فائٹنگ کے اقدامات میں مشکلات پیش آنے لگیں۔ پاساڈینا، اس شہر کے جنگلی علاقے اور پہاڑی سلسلے بھی آگ کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ یہ شہر لاس اینجلس کے مشرق میں واقع ہے اور یہاں کے بعض رہائشی علاقے بھی متاثر ہوئے۔ ریور سائڈ، لاس اینجلس کے مشرق میں واقع یہ شہر بھی حالیہ آگ سے متاثر ہوا، خاص طور پر اس کے مضافاتی علاقے اور کھیتوں میں آگ پھیل گئی جس کی وجہ سے جانی اور مالی نقصان ہوا۔ ہالی ووڈ ہلز، لاس اینجلس کے مشہور ہالی ووڈ ہلز بھی آگ کی زد میں آئے جہاں زیادہ تر اہم سیلیبریٹیز کے گھر واقع ہیں۔ یہ علاقہ شہر کے اوپر واقع ہے جہاں جنگلی آگ کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ آگ لاس اینجلس کے کئی علاقوں میں پھیل چکی ہے جن میں پیسیفک پیلیسیڈز شامل ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں ہالی ووڈ کے مشہور ستاروں اور ارب پتی افراد کے لگژری گھر موجود ہیں۔ کم کارڈیشین اور دیگر مشہور شخصیات کو اپنے قیمتی مکانات چھوڑ کر محفوظ علاقوں میں منتقل ہونا پڑا۔ نقصانات کے اعداد و شمار۔ اب بات کرتے ہیں اس آگ کے نقصان کی۔ 12,000 سے زائد مکانات اور عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ 2 لاکھ سے زیادہ افراد کو اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ 40,000 ایکڑ سے زائد جنگلات خاک میں بدل چکے ہیں۔ اس آفت میں اب تک 30 افراد ہلاک اور 16 لاپتہ
اس کے ساتھ ساتھ درجنوں زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ہے۔ مالی نقصان کے ابتدائی تخمینہ تقریباً $150 ارب لگایا گیا ہے، جو کہ امریکی تاریخ کی سب سے مہنگی جنگلاتی آگ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ رات کے وقت کرفیو نافذ کیا گیا ہے تاکہ لوٹ مار جیسے جرائم کو روکا جا سکے۔ آگ بجھانے کی کوششیں۔ آگ بجھانے کے لیے 12,000 سے زائد فائر فائٹرز، جن میں 1,000 قیدی بھی ہیں، دن رات کام کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ 1100 سے زائد فائر انجن، 60 طیارے اور 143 واٹر ٹینکر بھی تعینات کیے گئے ہیں، لیکن تیز ہوائیں اور خشک موسم ان کی کوششوں میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اب تک صرف 13% تک قابو پایا گیا ہے۔ امریکی فائر ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ اگر یہ ہوائیں تیز ہوئیں جیسا کہ پیشن گوئی ہے تو دنیا کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اس آگ کو کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حکومت کے اقدامات اور عوامی رد عمل۔ لاس اینجلس کاؤنٹی میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے متاثرہ علاقوں میں نیشنل گارڈز کو تعینات کر دیا ہے۔ کئی علاقوں میں کرفیو نافذ ہے اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت سزا دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ رہائشی اپنی حفاظت کے لیے خود بھی اقدامات کر رہے ہیں، جیسے کہ مسلح گشت اور گھروں کی نگرانی۔ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔